بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کا واقعہ ہے بے اولاد عورت کا عجیب واقعہ۔ ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان میں دوستوں میں جتنی بھی ساتھ کی لڑکیاں تھیں ان سب کے ہاں کسی کے ہاں 2 بچے، کسی کے ہاں 3 بچے، کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ حتیٰ کہ اس کی نند، اس کے دیور اور جن کی شادیاں بعد میں ہوئی تھی وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں اسے لوگوں کی، سسرال والوں کی چبھتی نظروں اور چبھتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہیں وہ خود بھی اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی تھی۔ اس کی رپورٹ میں تقریباً ڈاکٹر نے بھی نا امیدی ظاہر کر دی تھی، جس پر وہ ہر وقت دکھی رہنے لگی، مگر دل میں ایک امید بھی رہتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں، وہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کبھی بہت زیادہ دل اداس ہوتا تو چھپ کر اپنے کمرے میں دل بھر کر رو لیتی تھی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے باتیں تو کرتے ہی تھے، مگر سسرالی رشتہ دار، ہمسایوں کی باتیں جنتی پر تیل کا کام کرتی، اور اس کی ساس اتنی کڑوی باتیں کرتی تھی، دل چاہتا کہ وہ مر جائے یا کہیں دور چلی جائے۔ پھر وہ نماز میں رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس ایک ہی فریاد کرنے لگی کہ وہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی دیورانی کے ہاں 4تھے بچے کی ولادت ہوئی تو ساس کے تانوں میں اور شدت آ گئی۔ یہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا اب بے اولاد رہے گا۔ پھر وقت آیا، اس کے شوہر کی دوسری شادی کی بات چل رہی تھی۔ ایک دن دیور کے بچے کو اپنے گود میں لے کر پیار کرنے لگی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہو گیا۔ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئیں، اس طرح روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کے حالات کو سمجھے بنا ہی کہنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں تھا جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی دوسروں کی گود میں ڈال دیتی، وہ تو ان میں سے تھی جو اپنے منہ کا نوالا نکال کے دوسروں کے منہ میں دے دیتی، وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس طرح دل گرفتہ ہوئی تھی کہ خود پر قابو نہ رکھ سکی کہ آج اس کے آنسو بھی سب بند توڑ کے بہنے لگے۔ واحد اس کے شوہر تھے جنہوں نے اس کو کبھی تانا نہیں دیا تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کے ٹیسٹ بھی کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا، لیکن پھر اس کے شوہر نے کہا کہ ٹیسٹ کروانے میں کیا حرج ہے، اللہ کی کرنی جب رپورٹ آئی تو بالکل ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان سا آ گیا کہ بس اس کو فارغ کرو، ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے۔ لیکن اس کے شوہر کسی صورت طلاق دینے میں راضی نہ تھے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ شادی کر لیں، مان لیں اپنے گھر والوں کی بات، مگر وہ اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے، سو وہ کسی صورت نہ مانا۔ ایک دن کسی نے ایک پیر کا کہا کہ وہ بہت پہنچا ہوا پیر ہے، اس سے اپنی بہو کو اللہ اللہ کرواؤ۔ جب اس کی ساس نے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی جو مرضی کر لیں، بے شک آپ مجھے اس گھر سے نکال دیں، لیکن میں کسی پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس کی ساس نے بہت لان تان کی، لیکن اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسے روئی کہ کچھ بولا نہ جائے۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ، تو نے مجھے بے اولاد رکھنا ہی تھا تو مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ پاک، ساری دنیا کے ڈاکٹر جو مرضی کہہ لیں، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ پاک، میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف سے، اس محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر مرد کے، بغیر شوہر کے ماں کے مقام پر کھڑا کیا، اور ان سے محترم نبی کو بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ اے اللہ پاک، تجھے حضرت مریم علیہ السلام کا واسطہ مجھے صالح اولاد کی نعمت سے عطا فرما۔ یا اللہ، اولاد کے بنا میں ایک ادھوری عورت ہوں، یا اللہ پاک مجھے پورا کر دے۔ یا اللہ، حضرت مریم کے ہاں بنا شوہر کے اولاد ہو سکتی ہے تو میرے ہاں کیوں نہیں؟ میرا تو شوہر بھی موجود ہے،
اس رات اس نے سجدے میں رو رو کر ایسی فریاد کی کہ اس کی آہ و پکار سن کر پوری کائنات شاید اس کی سفارشی بن گئی تھی۔ اللہ پر اس کا بھروسہ جیت گیا۔ چند ماہ بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کو ایک ایسی نوید سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس لیے چاہے جو ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا کارساز ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ دوستو، ہمیشہ اللہ پاک سے امید رکھیں، وہ جب چاہے گا کسی پر بھی اپنی رحمت برسا دے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالی پر ہم نے بھروسہ رکھنا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہماری بہنیں اللہ سے امید چھوڑ کر دنیا کی فضولیات پر لگ جاتی ہیں۔ یہ میسج خاص طور پر ان بہنوں کے لیے ہے۔ اللہ سب کی مرادیں پوری فرما دے، آمین ثم آمین۔ میرے معزز دوست ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔